اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الدخان 25ویں پارے کا تیسرا سورہ ہے۔ اس کی کل 59 آیات ہیں۔ آج آیت نمبر 30 سے 59 تک کا ترجمہ اور تفسیر۔ دھوئیں کے بیان والا سورہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو رسوا کن عذاب سے بچا لیا، فرعون کے شر سے، جو زیادتی کرنے والوں میں بھی سب سے اونچا تھا۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو تمام عالمین میں سمجھ بوجھ کر انتخاب کیا ہے، اور انہیں ایسی نشانیاں دی ہیں جن میں کھلا ہوا امتحان پایا جاتا ہے۔ بے شک یہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ صرف پہلی موت ہے، اور بس اس کے بعد ہم اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو قبروں سے اٹھا کر لے آؤ۔ بھلا یہ لوگ زیادہ بہتر ہیں یا قوم طبع اور ان سے پہلے والے افراد، جنہیں ہم نے اس لیے تباہ کر دیا تھا کہ یہ سب مجرم تھے؟ اور ہم نے زمین و آسمان اور اس کی درمیانی مخلوقات کو کھیل تماشا کرنے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے۔ ہم نے انہیں صرف حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، لیکن ان کی اکثریت اس امر سے بھی جاہل ہے۔ بے شک فیصلے کا دن ان سب کے اٹھائے جانے کا مقررہ وقت ہے، جس دن کوئی دوست دوسرے دوست کے کام آنے والا نہیں ہے، اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی، علاوہ اس کے جس پر خدا رحم کرے، کہ بے شک وہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ بے شک آخرت میں ایک تھوہڑ کا درخت ہے جو گناہ گاروں کی غذا ہے۔ وہ پگھلے ہوئے تانبے کی مانند پیٹ میں جوش کھائے گا، جیسے گرم پانی جوش کھاتا ہے۔ فرشتوں کو حکم ہوگا اسے پکڑو اور بیچوں بیچ جہنم تک لے جاؤ، پھر اس کے سر پر کھولتے ہوئے پانی کا عذاب انڈیل دو۔ کہو کہ اب اپنے کیے کا مزہ چکھو، کہ تم تو بڑے صاحب عزت اور محترم کہے جاتے تھے۔ یہی وہ عذاب ہے جس میں تم شک پیدا کر رہے تھے۔ بے شک وہ صاحبان تقویٰ محفوظ مقام پر ہوں گے، باغات اور چشموں کے درمیان۔ وہ ریشم کی باریک اور موٹی پوشاک پہنے ہوئے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ ایسا ہی ہوگا، اور ہم بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے ان کے جوڑے لگا دیں گے۔ وہ وہاں ہر قسم کے میوے سکون کے ساتھ طلب کریں گے، اور وہاں پہلی موت کے علاوہ کسی موت کا مزہ نہیں چکھنا ہوگا، اور خدا انہیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ یہ سب آپ کے پروردگار کا فضل و کرم ہے، اور یہی انسان کے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے۔ بس ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان سے آسان کر دیا ہے کہ شاید یہ لوگ نصیحت حاصل کر لیں۔ پھر آپ انتظار کریں، اور یہ لوگ بھی انتظار کر ہی رہے ہیں۔ تفسیر۔ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُحِينِ۔ یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو رسوا کرنے والے عذاب سے نجات بخشی، فرعون کے شر سے۔ بے شک وہ اسراف کرنے والوں میں سے بہت اونچا تھا، اور ہم نے ان تمام جہانوں میں سے سمجھ بوجھ کر بنی اسرائیل کا انتخاب کیا، اور ہم نے انہیں ایسی نشانیاں عطا کی جن میں واضح آزمائش تھی۔ اس آیت کریمہ کے الفاظ عام ہیں، لیکن اس کے مصداق خاص ہے۔ خدا نے فرمایا ہم نے عالمین میں ان کو چن لیا، تو مراد ان کے اپنے زمانے میں سے ان کا انتخاب ہوا تھا، نہ کہ پوری کائنات سے، کیونکہ کائنات میں تو آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں، جو یقیناً بنی اسرائیل والوں سے بہت افضل ہیں۔ جب فرعون کو پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ بنی اسرائیل سے ہوں گے جو میری موت کا سبب بنیں گے، تو اس نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کی حاملہ عورتوں کے شکم چاک کریں، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تلاش میں 20,000 سے زیادہ بنی اسرائیل کے بچوں کو مار ڈالا۔ وہ لوگ بنی اسرائیل پر بدترین عذاب کرتے تھے، سخت تکلیفیں پہنچاتے تھے، بوجھ لادتے تھے۔ ان کے شدید عذاب یہ تھے کہ فرعون ان لوگوں سے عمارات اور تعمیرات میں کام لیتا، اور اس خوف سے کہ وہ کام چھوڑ کر بھاگ نہ جائیں، ان کے پیروں میں زنجیریں ڈلوا دی جاتی تھیں۔ وہ زنجیریں اور توق پہنے ہوئے سیڑھیوں سے بالا خانوں پر جاتے تھے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا کہ ان میں سے کوئی سیڑھی پر سے گر پڑتا، مر جاتا یا ہاتھ پیروں سے بیکار ہو جاتا، تو اس کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی تھی۔ آذربائیجان سے ایک بار ایک شخص خلیفہ ثانی کے پاس آیا۔ اس نے کہا کہ میرے اونٹ سرکش اور باغی ہو گئے ہیں، حتیٰ کہ کوئی اونٹ مجھے اپنے قریب بھی آنے نہیں دیتا۔ میرا ذریعہ معاش وہی اونٹ ہیں۔ تو جناب خلیفہ نے اس سے کہا، جاؤ اللہ کی بارگاہ میں دعا اور التجا کرو۔ اس نے عرض کیا کہ میں نے بہت دعائیں کی ہیں، مگر میری مشکل کشائی نہیں ہوتی۔ جیسے ہی میں اونٹوں کے قریب جاتا ہوں،
وہ مجھ پر حملہ کر دیتے ہیں۔ خلیفہ وقت نے اس کو ایک رقعہ لکھ کر دیا اور اس رقعے میں لکھا کہ امیر المومنین کی طرف سے تمام سرکش جنات اور شیاطین کے لیے حکم ہے کہ اس شخص کے اونٹوں کو اس کے لیے رام کر دو۔ جناب ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ اس شخص نے وہ رقعہ لیا اور واپس چلا گیا۔ میں نے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اس واقعے کی اطلاع دی تو آپ نے فرمایا، مجھے قسم ہے اس ذات کی جو دانے کو شکافتہ کرتا ہے اور مخلوق کو خلق کرنے والا ہے، یہ ضرور واپس آئے گا اور اس سے برے حال میں واپس آئے گا۔ کچھ مدت گزر گئی، میں اس کا انتظار کرتا رہا۔ اچانک ایک دن میری نظر ایک شخص پر پڑی جس کا قیافہ اس مرد سے ملتا جلتا تھا۔ اس کے پاس گیا تو واقعتاً وہی مرد تھا، لیکن اس کے ماتھے پر ایک ہاتھ کی ہتھیلی کے برابر بہت بڑا زخم تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ میں جب وہ رقعہ لے کر واپس گیا اور اونٹوں کی جگہ پر پہنچا تو جیسے ہی میں نے اس رقعے کو وہاں پھینکا تو اونٹوں میں سے کئی اونٹوں نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ میرے اندر ان کو روکنے کی طاقت نہیں تھی، بس میں بیٹھ گیا تو ان میں سے ایک نے اپنا پاؤں میری پیشانی پر مارا۔ فوراً میرے منہ سے نکلا، خدایا مجھ کو ان کے شر سے بچا لے۔ وہ تمام اونٹ مجھ پر سختی کر رہے تھے، قریب تھا کہ وہ مجھے مار دیں۔ اس دعا کے بعد فوراً سب اونٹ مجھ سے دور ہو گئے اور میں بے ہوش ہو کر زمین پر گر چکا تھا۔ میرا ایک بھائی آیا، اس نے مجھے اٹھایا، مجھے کوئی ہوش نہیں تھا۔ اس نے متواتر میرا علاج کروایا، یہاں تک کہ مجھے صحت ملی۔ یہ نشان اسی زخم کا ہے۔ اب میں آیا ہوں کہ خلیفہ کو اس کی اطلاع دوں۔ وہ دربار میں پہنچا اور ان کو اس واقعے کی خبر دی۔ وہ یہ سن کر بہت ناراض ہوئے اور کہا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، تو میرا رقعہ لے کر گیا ہی نہیں۔ اس شخص نے ان کے سامنے قسم اٹھائی کہ مجھے اللہ اور اس صاحب قبر کی قسم ہے کہ میں وہ رقعہ لے کر گیا تھا۔ میں جیسے ہی اونٹوں کے قریب ہوا تو انہوں نے میرا یہ حال کر دیا۔ خلیفہ وقت نے غضبناک ہو کر اسے دربار سے نکال دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اس کو لے کر مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں آئے۔ آپ اس کو دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا کہ میں نے کہا تھا کہ یہ ضرور واپس آئے گا۔ پھر آپ نے اس سے فرمایا، اب واپس جاؤ اور اپنی جگہ کھڑے ہو کر یہ دعا پڑھو۔ آپ نے اسے یہ دعا تعلیم کی کہ اللہ، میں تیری بارگاہ میں تیرے نبی جو نبی رحمت ہیں اور ان کی اہل بیت کہ جن کو تو نے اپنے علم کے ساتھ تمام عالمین پر مختار کیا ہے، اے اللہ میرے ان سرکش جانوروں کو رام فرما اور ان کے شر سے مجھے محفوظ فرما۔ تو کافی ہے اور تو معافی دینے والا اور تو غالب اور قاہر ہے۔ وہ شخص واپس چلا گیا۔ کچھ مدت گزرنے کے بعد وہ شخص دوبارہ امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں واپس آیا۔ اس کے ہمراہ ایک تھیلا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ امیر المومنین نے اس سے پوچھا، جو کچھ تیرے ساتھ ہوا وہ میں بیان کروں یا تو بیان کرے گا؟ اس شخص نے عرض کیا، مولا آپ خود بیان فرما دیں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تو اپنے اونٹوں کے پاس گیا تو وہ دعا پڑھنے کے بعد سارے اونٹ تیرے سامنے رام ہو گئے اور تیرے فرما بردار ہو گئے۔ اس شخص نے کہا کہ امیر المومنین، آپ نے سچ فرمایا، گویا آپ میرے ساتھ تھے۔ یہ اللہ کا فضل ہے اور آپ کے پاس کچھ ہدیہ لے کر آیا ہوں، آپ اس کو قبول فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، خدا تجھے ہدایت دے اور تجھے اس میں برکت دے، جاؤ۔ وہ شخص واپس چلا گیا۔ اس کے بعد ہر سال حج کے موقع پر آتا۔ اللہ نے اس کے مال میں اضافہ فرمایا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر مشکل، خواہ وہ مال کی ہو، اولاد کی، کسی فرعون سے خوف ہو، تو اس دعا کو پڑھو۔ اللہ اس دعا کی وجہ سے تمہارے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ جس کے شر کا خوف ہو اس کے لیے یہ دعا بھی پڑھو۔ کیا یہ لوگ بہتر ہیں یا طوبیٰ کی قوم اور ان سے پہلے کے لوگ؟ انہیں ہم نے ہلاک کیا کیونکہ وہ سب مجرم تھے۔ آیت نمبر 37۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ طوبیٰ نے اوس اور خزرج سے کہا کہ تم لوگ یہیں مدینے میں ٹھہرو یہاں تک کہ پیغمبر آخر الزماں کا ظہور ہو۔ اگر میرے سامنے حضور مبعوث ہوئے تو میں ضرور ان کی خدمت میں رہ کر ان کے دشمنوں پر خروج کروں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ طوبیٰ کو گالی مت دو کیونکہ وہ مسلمان تھا، وہ ایک مرد صالح تھا، خدا نے اس کی قوم کی مذمت کی ہے، اس کی مذمت نہیں کی۔ اہل شام میں سے ایک شخص نے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے پوچھا کہ طوبیٰ کو طوبیٰ
کس سبب سے کہتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ جب وہ لڑکا تھا وہ بادشاہ وقت کا کاتب و منشی تھا۔ جب وہ بادشاہ کا کوئی خط لکھتا تو سرنامے پر لکھتا بسم اللہ الذی خلق صبحا و ریحا، یعنی شروع کرتا ہوں اس خدا کے نام سے جس نے صبح کو اور ہوا کو پیدا کیا ہے۔ بادشاہ اس سے کہتا کہ خط کی ابتدا بادشاہ رات کے نام سے کیا کر، لیکن وہ یہی کہتا کہ میں تو اپنے خدا کے نام سے ابتدا کروں گا، اس کے بعد جو مطلب لکھوانا چاہو لکھ دوں گا۔ اس عمل کے سبب خدا نے اسے بادشاہی عطا کی اور بادشاہی اس کی طرف منتقل فرما دی۔ لوگوں نے اس کی مطابعت کی اور پیروی کی، اسی سبب سے اس کو طبا کہتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ طبا عراق کی جانب سے آئے اور علماء اور پیغمبروں کی اولاد سے لوگ اس کے ساتھ تھے۔ وہ لوگ اس وادی میں پہنچے جو قبیلہ حذیل سے تعلق رکھتی ہے۔ چند قبیلوں نے ان سے کہا کہ تم ان اہل شہر کے پاس جا رہے ہو جو مدتوں سے لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے شہر کا نام حرم رکھا ہے، ایک مکان وہاں بنا کر اس کو اپنا پروردگار قرار دیا ہے۔ ان کی مراد شہر مکہ اور خانہ کعبہ سے تھی۔ طبا نے کہا کہ اگر ایسا ہے جیسا تم بیان کرتے ہو تو میں ان کے مردوں کو قتل کروں گا، ان کے بیٹوں کو قید کروں گا اور اس گھر کو برباد کر دوں گا۔ یہ کہتے ہی اس کی آنکھیں نکل پڑیں اور چہرے پر لٹک آئیں۔ پھر علماء اور پیغمبروں کی اولاد کو طلب کیا اور کہا کہ اس معاملے پر غور و فکر کرو اور بتاؤ کہ یہ بلا کس سبب سے مجھ پر نازل ہوئی۔ ان لوگوں نے کہا کہ پہلے یہ بتاؤ کہ تم نے دل میں کیا قصد کیا تھا؟ طبا نے کہا کہ میں نے سوچا کہ جب مکے میں وارد ہوں گا وہاں کے مردوں کو مار ڈالوں گا اور ان کی اولاد کو قید کر لوں گا اور ان کا گھر یعنی خانہ کعبہ مٹا دوں گا۔ ان لوگوں نے یہ سن کر کہا کہ تمہارے اس ارادے کے سوا اس بلا کا سبب کچھ اور نہیں۔ اس نے پوچھا کہ کیوں؟ ان لوگوں نے کہا کہ کیونکہ وہ شہر حرم خدا ہے اور وہ گھر خانہ خدا ہے اور اس شہر کے رہنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کی اولاد ہیں۔ طبا نے کہا کہ سچ کہتے ہو، اب بتاؤ کیا کروں کہ اس گناہ کی تلافی ہو اور یہ مصیبت مجھ سے زائل ہو۔ ان لوگوں نے کہا کہ اب اس ارادے کے خلاف نیت کرو، شاید یہ بلا دفع ہو جائے، یعنی مکہ اور کعبہ کی تعظیم کرو اور وہاں کے باشندوں کے ساتھ احسان کا ارادہ کرو۔ اس نیت و ارادے کے ساتھ ہی اس کی آنکھیں اپنی جگہ پر واپس آ گئیں۔ اس نے ان لوگوں کو سخت سزا دی جنہوں نے خانہ خدا کو تباہ کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ پھر مکہ میں آئے اور کعبے پر غلاف چڑھایا، اس کو خوشبو سے معطر کیا اور 30 روز تک اہل شہر کی دعوت کی۔ ہر روز 100 اونٹ ذبح کیے جاتے تھے اور بڑے بڑے پیالے گوشت سے بھر بھر کر پہاڑوں پر درندوں تک کے لیے رکھوا دیے جاتے تھے۔ دانہ اور گھاس میدانوں اور صحراؤں میں چوپاؤں کے لیے ڈلوا دیتے تھے۔ پھر مکہ سے مدینہ آئے اور اہل یمن کے ایک گروہ کو وہاں آباد کیا جو قبیلہ غسان سے تھے، تاکہ وہ پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہونے کا انتظار کریں۔ انصار انہی کی اولاد میں سے ہیں۔ اس نے چند اشعار بھی کہے۔ میں گواہی دیتا ہوں احمد کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وہ اس خدا کی جانب سے پیغمبر ہیں جو خلق کا پیدا کرنے والا ہے، اور اگر میں ان کے زمانے تک باقی رہا تو ان کا وزیر ہو کر ان کی مدد کروں گا۔ اس نے یہ اشعار آپ کے نام ایک خط میں لکھے۔ طبا ان 5 بادشاہوں میں سے ایک ہے جو تمام روئے زمین کے مالک ہوئے اور زمین کے ہر حصے پر پہنچے۔ ہر شہر سے 10 عقل مندوں اور عاملوں کو ہمراہ لیا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے اور اکثر اہل مدینہ ایمان لائے تو انہوں نے طبا اول کا خط ابو لیلہ کو دے کر آپ کی خدمت میں بھیجا۔ جس وقت وہ خط لے کر حضرت کے پاس پہنچے، حضور بنی سلیم کے قبیلے کے ساتھ تھے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر مبارک ان پر پڑی تو آپ نے فرمایا تم ہی ابو لیلہ ہو؟ عرض کی کہ جی ہاں۔ فرمایا طبع اول کا خط لائے ہو؟ عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ۔ ابو لیلہ کو حضرت کے اس کلام سے بہت حیرت ہوئی۔ حضور نے وہ خط لے کر امیر المومنین علی علیہ السلام کو پڑھنے کو دیا۔ آپ نے پڑھ کر سنایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا مرحبا اے میرے برادر صالح،
مرحبا اے میرے برادر صالح، مرحبا اے میرے برادر صالح، اور ابو لیلہ سے فرمایا کہ مدینہ واپس جاؤ۔